حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کا یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ عید الاضحیٰ کا یہ دن، حج کے یہ تمام ایام، یہ ایک ماں اور ایک بیٹے اور ایک باپ کی کہانی ہے۔ حج کے سارے مناسک، قربانی کی یہ سنت، اس کے پیچھے تین ہستیاں ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک ماں ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اندر ان کو جاری فرما دیا کہ قیامت تک مسلمان جو ہے ان کو یاد کرتے رہیں گے اور ان سے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے۔ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں۔ کیوں متفق ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کے بے شمار امتحانات لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہوں نے ان کو پورا کر دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب میں تم کو انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ ان کو امام بنایا اور ایسا بنایا کہ قیامت تک رہے گا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اور نبی خاتم الزماں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہر سال ہم یاد مناتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ قربانی ان کی سنت ہے، ایک ایسی عظیم الشان قربانی کہ جس کی مثال نہ تاریخ میں پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملے گی۔ یعنی ایک ایسا بیٹا جو اللہ سے مانگ کے لیا تھا، بڑھاپے کا بیٹا، اور وہ بیٹا جب کھیلنے کی قابل ہوا، دوڑنے بھاگنے کی قابل ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، تو ایک عجیب حکم آیا کہ ابراہیم اس کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے بڑی، یعنی ان کی سیرت کے اندر جو چیز ملتی ہے وہ قربانی ہے۔ یہ قربانی تو ایک علامت ہے نا، بیٹے کی ذبح کرنے کی علامت، لیکن باقی بھی ان کی پوری زندگی قربانی سے علامت ہے، قربانی سے عبارت ہے۔ یعنی جب بھی، جہاں بھی، جس طرح بھی، جتنا بھی اللہ نے چاہا، انہوں نے کہا مولا میں حاضر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابراہیم حاضر ہے، اور صرف ابراہیم حاضر نہیں ہے بلکہ ابراہیم اور ابراہیم کی پوری خاندان حاضر ہے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ اور بچے کو مکہ کے صحرا کے اندر، جہاں بے آب و گیا وادی تھی، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ کوئی نام و نشان تھا، نہ کوئی انسان تھا، وہاں جب چھوڑ کے چلے ہیں تو اماں ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ پھر پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، چل پڑے ہیں۔ تنہا عورت اس صحرا کے اندر کھڑی ہے، ایک چھوٹا بچہ ساتھ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ دیکھ بھال کرنے والا۔ اب اندازہ فرمائیں اس وقت ان کے دل کا کیا عالم ہوگا، خاوند بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر اس کے بعد اماں ہاجرہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں۔ اس وقت ایک ایسا عجیب جملہ ان کی زبان سے نکلا جو ہمیں سمجھ آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ اماں ہاجرہ نے اس وقت فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا،
اللہ اکبر، یہ ہے ایمان و یقین کی دولت، اس کو یقین کہتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ پورا صحرا ہے، تپتی دھوپ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی انسان ہے، چھوٹا بچہ کے ساتھ ہے، اور کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری۔ اب ماں کی قربانی تھوڑی ہے، یہ بھی قربانی ہے، یعنی اما ہاجرہ نے جو قربانی دی ہے یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ تنے تنہا اس صحرا کے اندر رہنا اور ایک بچے کا ساتھ اور کوئی اور ساتھی نہیں، اور پھر یقین کا یہ عالم ہے، ابراہیم جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی پرواہ نہیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اور پھر اللہ نے ضائع نہیں کیا، پھر اللہ نے جس طرح ان کی سنت کو، یعنی سیدہ ہاجرہ کی سنت کو بھی اللہ نے جس طرح جاری فرمایا، کسی حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہاجرہ کے قدموں پہ نہ چلے۔ صحیح کیا ہے؟ یہ ہاجرہ کی سنت ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہاجرہ تیری دوڑ دھوپ جو ہے مجھے اتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والے تمام حجاج جو ہے تیرے اس راستے پہ تیری سنت کو زندہ کرتے رہے۔ قربانی پھر اس طرح امر ہوتی ہے، یعنی ہاجرہ کی قربانی یہ ہے، اللہ نے پھر اس طرح امر فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر بیٹے کی اور باپ کی قربانی، باپ اور بیٹے کی قربانی۔ اب عجیب، قرآن مجید نے اس یعنی دونوں مکالمہ جو ہوا ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے اور عجیب الفاظ میں بیان کیا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، میرے مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپا ہے، مانگ کے لیے ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، فرمایا ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اللہ نے عطا فرما دیا۔ فلما بلغ معہ السعی، سعی فرمایا جب وہ بیٹا دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، تھوڑا بڑا ہو گیا، 8 10 12 سال کا، ایسا بچہ بڑا ماں باپ کو پیارا ہوتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ان کے کام بھی چھوٹے چھوٹے کرتا ہے، اس کا پیار اور بڑھ جاتا ہے۔ جب اس قابل ہوا، قال یا بنی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ فانظر ماذا تری، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کیا سبق ملتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی رائے معلوم کرنی چاہیے، خاندان والے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اس ڈائلاگ کریں۔ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں گھروں کے اندر، وہ اس کمیونیکیشن گیپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک گیپ ہے۔ ابھی رات کے ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ باپ اور بیٹے ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں۔ یہ دونوں مسائل ہیں، ایک تو جنریشن گیپ ہے اور ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ ان دونوں گیپ جب تک ختم نہیں ہوں گے باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو سمجھے گی۔ اب اللہ کا حکم ہے اور سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بات کنوے کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ فانظر ماذا تری، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اب بیٹے کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ قال، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں بھی آپ مجھے لے جائیں گے، جہاں بھی کھڑا کریں گے، جہاں بھی لٹائیں گے، جو بھی کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ فلما اسلم، اللہ نے تسمیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، فلما اسلم، یعنی جب دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو پھر پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جو سیدھا ذبح کرتے ہیں نہیں، پیشانی کے بل لٹایا، کہیں چہرہ دیکھ کر میری نیت ارادہ بدل نہ جائے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر آسمان سے اللہ نے صدا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین، اس طرح ہم احسان کرنے والوں کو
اچھی نیکی کرنے والوں کو کس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، لوگوں جان لو یہ بڑی ہی بڑی واضح اور کھلی آزمائش تھی، اور ابراہیم بھی ان کا بیٹا بھی اس آزمائش میں پورا اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسے ذبح عظیم کا ہم نے فدیہ دے دیا بکرے کی صورت میں، ہم نے ایک میڈا نازل کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ہمیشہ جاری فرما دیا۔ اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، مالک الملک، جو خالق بھی ہے جو مالک بھی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی قربانی کرنے پہ آ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے سلام آیا کرتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ابراہیم کے ساتھ خاص ہے، آپ کو منظر بھی یاد ہوگا کہ جب ابو بکر نے قربانی کی، گھر کا سارا اثاثہ حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، قربانی تھی نا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں بس اب اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آئے تھے، کس کے لیے؟ ابو بکر کے لیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ابو بکر کو سلام کہتے ہیں، تو یہاں پہ لگا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سنتیں ادا کرتے 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 اور ایمان کی حالت کے اندر مریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی کہے سلام قول من رب الرحیم۔ یہ ان کو سلام ہوگا جو ان ہستیوں کے قدموں پہ چلتے 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 اپنی جان جو ہے جان آفری کے سپرد کریں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلا سبق جو ملتا ہے وہ ہر حال کے اندر اللہ کے لیے قربانی ہے۔ ماں بھی تیار کھڑی ہے، بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، اور جب پوری فیملی جو ہے، پورا خاندان اللہ کے لیے قربانی پہ آمادہ ہو جائے تو پھر جو ہے امتیں اور پھر جو ہے نسلیں بدلا کرتی ہیں۔ ہماری نسلیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہماری پوری خاندان تیار نہیں ہوتا۔ باپ تیار ہے تو ماں تیار نہیں ہے، ماں تیار ہے تو بیٹا تیار نہیں ہے۔ جب تک یہ پورا یونٹ تیار نہیں ہوگا اس خاندان کی قسمت نہیں بدلے گی، وہ خاندان نہیں بدلے گا۔ قربانی جب تک نہیں آئے گی اس تینوں کے اندر، ماں، بیٹے، باپ اور اولاد کے اندر، تو یہ خاندان آگے نہیں بڑھے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے مل کر چلیں، سارے آپس میں مشورہ کریں، مل کر چلیں اور سارے قربانی پہ کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ پھر وہ خاندان کی کئی نسلوں کی قسمت بدل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک سنت ہے جس کو ہم ہر برس 10 ذی الحج کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سنت بھی ہے، وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ وہ کون سی سنت ہے؟ وہ سنت ہے بتوں کا توڑنا۔ یاد ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت بھی توڑے تھے نا کہ نہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ توڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری سنت بتوں کا توڑنا ہے، تو ہم نے بھی اپنے بتوں کو توڑنا ہے۔ پوچھتے ہیں نا بتوں کو کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں۔ صرف ہندو نہیں پوچھتے، مسلمان بھی پوچھتے ہیں، اور ہمارے بت ان سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ان کے بت تو نظر آتے ہیں، ہمارے بت نظر نہیں آتے۔ انویزیبل بت ہے، دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بتوں کا سایہ ہے۔ ان بتوں کو توڑنا ہے، پھر ہم ابراہیم کے ماننے والے، جاننے والے اور اتباع کرنے والے بنیں گے۔ جس طرح انہوں نے بتوں کو توڑا، ہمیں وہ بت جو ہم نے اپنے سینوں کے اندر پال رکھے ہیں، دلوں کے اندر پال رکھے ہیں۔ دیکھیے کسی کا بت جو ہے وہ اقتدار ہے، کسی کا بت شہرت ہے، کسی کا بت مال ہے، کسی کا بت حب جاہ ہے، نمود و نمائش ہے، کسی کا بت جو ہے حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، ریاکاری ہے، کسی کا بت جھوٹ، غیبت، غصہ، لالچ، حیرت، ہوس ہے۔ یہ سارے بت ہم نے اپنے سینے میں پال رکھے ہیں۔ بت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس چیز کو بت کہتے ہیں جس کے لیے آپ اللہ کے حکم تو توڑ دیں، اس چیز کو بت کہتے ہیں جس کے لیے اللہ کے حکم کو آپ پیچھے چھوڑ دیں، وہ سامنے آ جائے، اس کو سجدہ کریں، اللہ کا حکم پیچھے رہ جائے، وہ چیز اس وقت آپ کا بت ہوگی۔ کبھی مال بنے گا، کبھی شہرت بنے گی، کبھی اقتدار بنے گا، کبھی اولاد بنے گی۔ اگر اولاد کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو اولاد آپ کا بت بن گئی۔
بیوی کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو بیوی بت بن گئی، مال کے لیے، اقتدار کے لیے، شہرت کے لیے بتوں کو توڑا۔ دیکھیے دن رات بت پالے نہیں جا رہے ہمارے معاشرے میں، کتنے لوگ ہیں جو اقتدار کے پیچھے دیوانے ہوئے پھرتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے بت ہیں۔ تو مسلمانوں کے بت بھی ہیں اور ہر مسلمان کا بت الگ الگ ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کا بت کون سا ہے اور آپ نہیں دیکھ سکتے میرا بت کون سا ہے۔ ہمیں سب کو اپنے اپنے بت پہچاننے ہیں اور پہچان کے ابراہیم کی طرح اس کو توڑنا ہے۔ ابراہیم کی پہلی سنت قربانی، دوسری سنت بتوں کا توڑنا۔ آئیے عید الاضحیٰ اس دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے بت تلاش کریں اور بت تلاش کر کے ان کو پھر قربان گاہ پہ ان کو بھی قربان کریں گے، ان کے گلے پہ بھی چھری پھیریں گے، ان کو بھی توڑیں گے تاکہ ابراہیم کی اتباع کا تقاضا پورا ہو۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج بھی یہ دور جو ہے ابراہیم کی تلاش کر رہا ہے۔ ہر مسلمان نے اپنا ابراہیم بھی ڈھونڈنا ہے اور اپنا بت بھی ڈھونڈنا ہے اور ابراہیم بن کر اس بت کو توڑنا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ یہ توحید کو آسان تھوڑا ہے، انسان سمجھتا ہے میں توحید پہ قائم ہوں، ایسا نہیں ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اللہ اس کو اقرار کرے کہ ہاں یہ بندہ توحید کو لے کے آیا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ توحید یعنی زندگی، پوری زندگی کا سفر ہے اور موت تک اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور توحید اس وقت تک ساتھ نہیں جائے گی جب تک بت ہمارے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بت ہم ساتھ لے جائیں قبر میں تو وہاں پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ابراہیم کی دوسری سنت بتوں کا توڑنا۔ ابراہیم کی تیسری سنت وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں، وہ ہے کہ ہر بڑے چھوٹے کام کے بعد، نیکی کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جانا کہ مولا اس کو قبول فرما دے۔ یاد ہے آپ کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں استوار کر رہے تھے، خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے تھے، معمولی کام نہیں تھا۔ اللہ کا گھر بیت اللہ اللہ کے حکم سے تعمیر ہو رہا ہے، باپ پتھر رکھ رہا ہے، بیٹا پتھر پکڑا رہا ہے، اور باپ کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ دیکھیں اللہ میں نصیب فرما دے جی مقام ابراہیم، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پورے مرحلے کے بعد یعنی اتنی بڑی عظیم الشان جو ہے عبادت کے بعد، اتنے بڑے عظیم الشان کام کے بعد کیا ہوا ہے؟ کوئی مان نہیں کیا، کوئی فخر نہیں کیا کہ میں نے بڑا کام انجام دیا۔ کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا قبول فرما۔ کیوں کہ اللہ کے حضور جو ہے بات قابلیت کی نہیں چلتی، قبولیت کی چلتی ہے۔ اللہ اگر قبول فرما لے تو کہتے ہیں نا میرے جیسے جو ہے کم عقل وہ بھی آگے چلے جاتے ہیں، اللہ قبول نہ فرمائے تو بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چھوٹی نیکی کریں، بڑی نیکی کریں، جو بھی کریں اس کو اللہ کے ہاں قبول فرمائیے، قبول کروائیے۔ یہ ہماری قربانیاں، چھوٹا سا بکرا بھی ذبح کر دیا تو اس کے آگے بڑے بڑے بیل بھی پیچھے رہ جائیں گے اگر اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو ان قربانیوں کو بھی اللہ کے حضور قبول فرمانا ہے کہ مولا میرے بس میں تو یہی تھا، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پہلی سنت قربانی، دوسری سنت بتوں کا توڑنا، اور تیسری سنت قبول کروانا، اللہ کے حضور اپنی نیکی کو قبول کروانا۔ چوتھی سنت جس میں ہماری ہر مسجد گرفتار ہے وہ کیا ہے؟ فرقہ بندی سے پرہیز۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ہمارا دین دین ابراہیمی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین دین ابراہیمی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں اسلام پہ فخر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، بڑے مان سے بڑے شوق سے کہتے ہیں۔ ارے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین،
ابراہیم کی تعلیم یہی ہے، اللہ یہی فرماتے ہیں مسلمان بن کے جینا ہے اور مسلمان بن کے مرنا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا وہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آج مسجدوں پہ جو لیبل لگے ہوئے ہیں ان لیبلوں کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد میں ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ عبادت کر سکے۔ کیا ہمارے ہاں ایسا ہے؟ دیانتداری سے بتائیے کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ جانے سے ڈرتے ہیں نا؟ کیوں؟ کہ کیوں وہ مسجد اللہ کی مسجد نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مسجد ہوتی تو پھر آپ اندر جانے سے نہ ڈرتے۔ کتنی مسجدیں ایسی جہاں سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مسجد نہیں تھی، وہ اس مولوی کی مسجد تھی، وہ فرقے کی مسجد تھی۔ جس ممبر و محراب سے فرقے کی بات ہوتی ہے جان لیجیے وہ محمد الرسول اللہ کا ممبر نہیں ہے، وہ اس فرقے کا ممبر ہے۔ محمد الرسول اللہ کا ایک ممبر ہے، وہ سماکم المسلمین، جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تو مسلمان بن کے جینا ہے اور مسلمان بن کے مرنا ہے۔ جو آپ کو دیوبندی بناتا ہے، جو آپ کو اہل حدیث بناتا ہے، جو آپ کو بریلوی بناتا ہے، جو آپ کو فلاں 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 بناتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آپ کو مسلمان بننا ہے، آپ کو محمد الرسول اللہ کا غلام بننا ہے، آپ کو ابراہیم کا غلام بننا ہے، پھر انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرما دے، اور اس کی سمجھ بڑی آسان ہے۔ دیکھیے جا کے اس مسجد کے اندر، اس مسجد کے ممبر سے بات کیا ہو رہی ہے؟ فرقوں کی بات ہو رہی ہے یا محمد الرسول اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے یا اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ، اگر کوئی اپنی بات ہو رہی ہے، فرقوں کی بات ہو رہی ہے، قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، اللہ کے بندوں قصوں کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے قصے کہانیاں جو ہیں لاکھوں کروڑوں اس سے قدموں پہ قربان، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ان کا کلام موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے لاکھوں قصے ان کے قدموں کی دھول پہ قربان۔ تو یہ دیکھا گئی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو میں صرف بات کو کنوے کرنا ہوتا ہے، اس لیے بار بار بات کو دہراتا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، میں بات کو بار بار اس لیے دہراتا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے، آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ تو پہلی سنت قربانی، ہر حال میں قربانی، اور صرف جانوروں کی قربانی نہیں، اپنے جذبات کی بھی قربانی اللہ کے لیے۔ حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، غصہ، لالچ، حرص، ہوس، ان سب شیطانوں کے گلے پہ اس دن چھری پھیرنی ہے، ان کی بھی قربانی کرنی ہے۔ ابراہیم کی دوسری سنت بتوں کو توڑنا، بتوں کو تلاش کیجیے اور بتوں کو توڑیے۔ اور ابراہیم کی تیسری سنت جو ہے اپنے ہر نیک عمل کو اللہ سے قبول کروانا۔ اور ابراہیم کی چوتھی سنت جو ہے مسلمان بن کے جینا، مسلمان بن کے مرنا، مسلمان کے علاوہ اور کوئی لیبل اپنے گلے میں نہیں لٹکانا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، اور قیامت میں جس کو دھتکار دیا گیا پھر اس کا بالی وارث اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے۔